ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کون؟ صحابہ، ہم نہیں، صحابہ۔ کنتم کا لفظ یہ ہمارے اوپر صادق نہیں آتا، صحابہ کے لیے۔ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیا نفع؟ کیا نفع پہنچانا؟ پانی پلانا، کپڑے پہنانا، راشن کے کٹس گھر پہنچانا، بے گھر کو گھر دینا۔ اس کو کہتے ہیں رفاہی خدمات۔ کیا کہتے ہیں؟ رفاہی خدمت۔ کسی کو پانی پلا دیا، جس کے پاس کپڑے نہیں کپڑے دے دیا، کھانا نہیں کھانا دے دیا، راشن پہنچا دیا، بیوہ کے گھر کا کرایہ دے دیا، یہ سب خدمتیں ہیں، ان کا اجر ہے۔ اس کو کہتے ہیں رفاہی خدمت۔ یہاں وہ مراد نہیں، اسی لیے تسلی سے ذرا سمجھو۔ کہتا تم لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیا نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو؟ کہتا آگے خود آ رہا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ ہے نیکی پہنچانا۔ یہ اس لیے وضاحت کرنی پڑی کہ کہیں پانی پلا کر آدمی یہ سمجھے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، کھانا کھلا کر کے آدمی یہ سمجھا کہ میں نبوت والا کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نبی نے وہ کام بھی کیا ہے، اگر وہ کام نبی کرتا تو نبی جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ یہ کام ہے جو قرآن کہتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور یہی وہ کام ہے جو علماء کو کرنا ہے۔ ایک آدمی عالم ہے، کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور بیٹھ کر کے رستے پر پانی پلا رہا ہے۔ اس لیے پلا رہا ہے کہ پانی پلانا نیکی کا کام ہے۔ گھر گھر راشن تقسیم کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ راشن تقسیم کرنا نیکی کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو کیا ملے گا، قیامت میں اس کی گردن ناپی جائے گی۔ پانی تو وہ بھی پلا سکتا ہے جس کو قرآن و حدیث سمجھ میں بھی نہیں آتا، نہ سمجھا سکتا ہے۔ یہ تیرے کرنے کا کام نہیں، ایک آدمی کا اپنی صلاحیت سے نیچے اتر کر کے اپنی صلاحیت سے چھوٹا کام کرنا، اپنی صلاحیتوں کی ناقدری کرنا ہے۔ ارے تو وہ کام کر جو دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پانی نہ پلاؤ، راشن تقسیم نہ کرو، تم گھر کا کرایہ ادا نہ کرو، دوائی کا انتظام نہ کرو، یہ مطلب نہیں۔ کرو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو نبوت کا اصل کام وہ ہے جو قرآن کریم کہتا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اور یہی کام اصل علماء کا منصب ہے۔ علماء کا اصل منصب اور اصل ذمہ داری یہی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی میری بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 3 اقوال ہیں اس آیت کے ذیل میں، ان پوروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں؟ اگر تم صحابہ کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر تم صحابہ کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تم کو بھی یہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ کیا کام کرنے پڑیں گے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نیک کاموں کا حکم کرو اور برے کاموں سے روکو۔ اگر تم نے یہ 2 کام کیے، ان 2 کاموں کو تم نے اپنی زندگی کا مشن بنایا تو تم بھی صحابہ کی فہرست میں اور صف میں شامل ہو جاؤ گے۔
اور نیکیوں کا حکم وہ کر سکتا ہے جسے پہلے سے پتہ ہو کہ یہ نیکی ہے. جسے پتہ ہی نہ ہو نیکی کیا ہے برائی کیا ہے تو نیکی کا کیا حکم کرے گا اور برائی سے کیا روکے گا؟ روکنے کے لیے اسے برائی کا علم ضروری ہے، حکم دینے کے لیے نیکی کا علم ضروری ہے. تو علم کی ضرورت ثابت ہوئی. علم کے بغیر تبلیغ کس کی کرو گے؟ جہالت کی تو تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ علم کی ہوتی ہے. علم کی ضرورت ثابت ہوئی. 3 باتیں ہو گئی. ایک اور بات سمجھو، نبیوں کا کام علم حاصل، علم لے کر، بولو، نبیوں کا کام علم لے کر کونے میں بیٹھنا نہیں ہے کہ تسبیح لے کر کے کونے میں بیٹھا ہے، تہجد پر تہجد پڑھ رہا ہے. پڑھو جتنے پڑھنا تہجد، لیکن نبی کا کام یہ ہے، نبیوں کا یہ طریقہ ہے، صحابہ کا یہ طریقہ ہے. نبیوں کا صحابہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کر کے کونے میں بیٹھ گیا. کرو تسبیح کرو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو، تلاوت کرو، سب کرو، لیکن یہ ذمہ داری کو مت بھولو. ہاں، مخلوق میں بیٹھ کر، چل پھر کر، جس طریقے سے بھی بہرحال تم کو نیکیاں پھیلانا ہے، نیکیوں کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے، یہ کرنا ہے کام. ہاں، نبی کا کام یہ نہیں کہ جنگلوں کی طرف نکل گئے اور غار میں جا کر کے بیٹھ گئے، جنگل میں جا کر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں. اور سب ایسا نکل جاؤ گے تو امت کو کتاب و سنت کی تعلیم کون دے گا؟ کتاب و سنت کی تعلیم دینا یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے. اور جو یہ کام کرتا ہے، ایک حدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت البالغہ میں لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ جو آدمی اللہ کی کتاب اور حضور کے حدیث کو سینے سے لگا کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہو، کہتا قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ایک سنت کو زندہ کرتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اوپر ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں کا جو عالم ہے، وہاں اس کو بہت اونچی شان والے کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہاں، شاہ اللہ صاحب نے، مجھے حدیث کے بیانی الفاظ یاد نہیں ہیں. بہرحال علم حاصل کر کے اپنے علم کو پھیلانا، پہلے تو علم حاصل کرنا، پھر اس کے بعد پھیلانا علم کو، جس طریقے سے چاہے پھیلاؤ. جب تک پھیلاتے رہو گے یہ علم زندہ رہے گا. ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں جب تک قرآن اور حدیث اور سنت کے مذاکرے ہوتے رہیں گے، یہ کتاب و سنت کا علم باقی رہے گا، ورنہ اس پر مٹی کا تودہ جمع ہو جائے گا، مٹی جمع ہو جائے گی اور یہ پورا کا پورا نقشہ دھندلا پڑ جائے گا. ہمارے ذہنوں سے چند دنوں کے بعد قرآن و حدیث کی ہدایات مٹ جائیں گے. ہاں، آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بھروسہ اللہ کی ذات پر. مشقتیں آئیں گی، کام کرنے والے کو ہی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفتوں کا سامنا کام کرنے والوں کو کرنا پڑتا ہے. مقابلہ گھر میں بیٹھنے والے سے کوئی مقابلہ کرنا نہیں پڑتا، گالیاں کام کرنے والے کو ہی کھانی پڑتی ہیں، جوتے کام کرنے والے کو ہی کھانے پڑتے ہیں. انبیاء کا استقبال پتھروں سے ہوا تھا، انبیاء کا استقبال گالیوں سے ہوا تھا، لیکن بھروسہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی ذات پر. کہ ہم گالیاں تو کھا سکتے ہیں، ہم جوتے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ کام ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایک لمحے کے لیے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے. ہاں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ سے ہم اجر لیں گے. ہم اپنے تبلیغ کا اجر ہم اپنے اللہ سے لیں گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم تنخواہ بند کرو، ہم اللہ سے لے کر کھائیں گے. اور کہاں سے کھائیں گے؟ جہاں سے ساری مخلوق کھاتی ہے. یہ ایک واحد انسان ہے جو کما کر کھاتا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، سمندر کی ہو یا خشکی کی ہو، سب کو اللہ محض اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں. تؤمنون باللہ. یہ آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، ان کی ضد نے، ان کی ہٹ درمی نے، ان کے تعصب نے، ان کے عصبیت نے اور حب جاہ، مرتبے کی چاہت، حب مال آمدنی بند ہو جائے گی، چھوٹا بن کر حضور کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. ان کی تکبر نے
ان کو حق قبول کرنے نہیں دیا. اگر یہ تکبر کو چھوڑ کر، ضد کو چھوڑ کر، تعصب عصبیت کو چھوڑ کر، حب جاں اور حب مال کے جذبات سے اوپر اٹھ کر کے اگر حضور کی نبوت تسلیم کر لیتے تو لکانا خیر اللہم. دنیا کا نقصان ہو تو ہو، لیکن آخرت نتیجے کے اعتبار سے یہ ان کے لیے بہت بہتر بات ہوتی، انجام ان کا بخیر ہوتا، لکانا خیر اللہم. لیکن انہوں نے فانی کو ترجیح دی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، انہوں نے ٹیمپروری فنا ہونے والی دنیا کو انہوں نے ترجیح دی باقی رہنے والی آخرت پر. لکانا خیر اللہم. آگے قرآن ایک اور بات کہی. یہ کہے کر کیوں سنا رہا ہے سارا قصہ قرآن کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ تم حق قبول کرنے میں تکبر آڑے نہیں آنا چاہیے، عصبیت آڑے نہیں آنا چاہیے، ضد آڑے نہیں آنا چاہیے، حب جاں اور حب مال آڑا نہیں آنا چاہیے کہ میں حق قبول کروں گا تو مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا. ارے حق قبول کروں گا تو مجھے اپنے عہدے کو ریزائن کرنا پڑے گا، جو چاہے کرنا پڑے، لیکن آخرت ہمارا وطن ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے. یہ یاد رکھنا. یہ سنا رہا ہے اہل کتاب کا پورا واقعہ سنا کر کے ہمیں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. آگے قرآن نے ایک اور بات کہی، منہم المؤمنون. قرآن جب پوری قوت سے کوئی بات کہتا ہے تو جذبات میں نہیں بہہ جاتا. یہ اللہ کا کلام ہے، سامنے والے سے متاثر نہیں ہوتا. ایک بات کہتا ہے تو بس وہی بات کہتا چلا جاتا، ایسا نہیں ہے. بالکل اعتدال برقرار رکھتا ہے. اللہ کا کلام ہے. منہم المؤمنون کہتا کہ ان کی اکثریت نے انکار کیا، لیکن ان میں سے ایمان والے بھی ہیں. اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام ہیں، ان کے ساتھی ہیں وغیرہ وغیرہ. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے، ان کی اکثریت نے حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. اس سے ایک اصول یہ سمجھ میں آیا کہ اکثریت جس طرف ہوتی ہے، بولو، اکثریت جس طرف ہوتی ہے ان کا حق پر ہونا کوئی ضروری نہیں. اس تو پوری دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کم ہیں، عیسائی زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ ہیں وہ حق پر ہیں، نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اکثریت ناحق پر رہے. ہاں، حق ناحق کے اصول ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں. آگے قرآن نے ایک اور بات کہی، لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى. یہ لوگ اہل کتاب یہ ساہوکار تھے، مالدار تھے، تجارت تھے ان کے پاس تھی. مشرکین بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، منافقین بھی ان کے ساتھ، منافقین نے بھی ان کے ساتھ حال ملا لیا تھا. تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ نقصان پہنچا دیں گے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس لیے کہ مہاجر تو آئے تھے، بیچارے غریب تھے، ان کی اکثریت غریب تھی. انصار تھے، ابھی ابھی نیا نیا اسلام کو عروج نصیب ہوا تھا. ایسا لگتا تھا کہ یہ سخت نقصان پہنچائیں گے اور مسلمانوں کو، اسلام کو جڑ سے مٹا دیں گے. تو قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے، لَن يَضُرُّكُمْ. اور یہ پیشن گوئی حضور سے کہلوا رہا ہے، تم کہو، تاکہ تمہاری نبوت کی بھی صداقت ہو، تاکہ تمہاری نبوت بھی ثابت ہو سکے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى. یہ لوگ تم کا ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، معتد بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. إِلَّا أَذًى. مگر وہ تم کو گالیاں دیں گے، طعن و تشنیع کریں گے، بہتان تراشی، الزام تراشی سے کام لیں گے، تم کو پریشان کریں گے، تمہارے خلاف منصوبے اور سازشیں رچیں گے. یہ سب تو کریں گے، لیکن تمہیں معتد بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کہ اسلام ہی کو مٹا دیا ہو، مسلمانوں کو جڑ سے مٹا دیا. ایسا نہیں ہو سکے گا. آگے فرمایا ایک اور پیشن گوئی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ. اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے میدان جنگ میں تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. جب آدمی بھاگے گا تو پیٹھ ہی نظر آئے گی نا. جب آدمی بھاگے گا تو بھاگنے والے کی پیٹھ نظر آتی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا. کہا وہ جو بھاگیں گے پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے تم کو. ظاہر بات ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی جماعت ہے مدینے میں، پیشن گوئی یہ کی جا رہی ہے. اور دیکھا چند سالوں میں ان سے مدینہ خالی کروا لیا گیا. جو بچے کچے تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، چند خیبر میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے. آگے کا ثم لا ینصرون.
بھاگیں گے پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا لے تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی. آگے قرآن کریم کہتا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ہم نے ذلت مسلط کر دی ہے، اینما ثقفوا، اور جہاں کہیں بھی رہیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کے سہارے، مگر جنہوں نے اللہ کا سہارا حاصل کیا ہو ان پر ذلت نہیں، یعنی اسلام قبول کر لیا ہو. جنہوں نے اسلام قبول کر لیا کہتے ہیں کہ ان پر ذلت نہیں، لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ہم نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور آج بھی یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہے، یہ امریکہ اور برطانیہ کے بل بوتے پر کھڑی ہے. جس دن امریکہ اور برطانیہ چاہے گا چٹکیوں میں حکومت کو ختم کر دے گا. ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں، ہمیشہ کی ذلت ہے. وہ حبل من الناس، یعنی تو لوگوں کے بل بوتے پر، لوگوں کے بل بوتے کیا ہے؟ جیسے وہی امریکہ اور برطانیہ کے بل بوتے پر ان کی حکومت ہے. ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں، ان کی خود مختار کوئی حکومت نہیں. ہاں، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر غریبی کو مسلط کر دیا گیا ہے، تھوپ دیا گیا ہے. یا تو واقعی غریب ہے، یا نہیں تو پیسہ ہونے کے باوجود اتنے بخیل ہیں اور اتنے ہرس میں مر رہے ہیں کہ ایک ایک پیسے کو گن کے رکھتے ہیں، اس پیسے سے نفع بھی نہیں اٹھاتے. مالدار بھی ہیں، مالدار ہونے کے باوجود ان کی ہرس اور بخل ان کو ان کی اپنی دولت سے نفع اٹھانے نہیں دیتی. یہ کیسی سزا ہے اللہ کی؟ یہ کہ ہے کہ آدمی غریب ہو، پریشان ہو، یہ کہ آدمی مالدار بھی ہو اور پھر ہرس و بخل اس کے دل میں ایسی، یعنی غریبی کا ایسا خوف اس کے دل پر طاری کر دیا جائے کہ وہ اپنی دولت سے بھی نفع نہ اٹھا سکے. یہ کہ ہے کہ آدمی بادشاہ نہ بنے، یہ کہ بادشاہت دے کر کے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے. یہ ذلت کا، ایک ذلیل کرنے کا یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے اللہ کا، کہ سارے عزت کے اسباب کے درمیان آدمی کو ذلیل کر دے. یہ ہے وہ ضربت علیہم المسکنہ. دونوں طرح اس کی تفسیر کی گئی ہے، لیکن وجہ کیا ہو، غور یہ کرنا ہے. ذالک بانہم کانوا، یہ اس وجہ سے یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے تھے. ہاں، یہ پہلی وجہ ہے. یعنی برابر ٹھکراتے تھے، یعنی کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ٹھکراتے تھے، یعنی کہ اکا دکا کبھی شیطانیت اور نفسانیت یا ماحول کی زد میں آ کر کوئی چوک ہو گئی نہیں. یہ مسلسل یعنی اللہ کے احکامات کو پامال کرنا یہ ان کا شیوا بن گیا تھا، یہ ان کا مزاج بن گیا تھا. اس کو کہتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. آگے کہتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ہم جب بھی قتل کرو کہ انبیاء کو ناحق ہی قتل کرنا ہے. بغیر حقین کی جو قید لگائی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کا جو فوجی قانون تھا اس کے اعتبار سے ان کے نزدیک بھی وہ ناحق تھا. یعنی کہ وہ اپنے طور پر حق سمجھتے تھے اسے نہیں، ان کا جو فوجی قانون تھا جس کی بنیاد پر قتل کرنے کو جائز سمجھتے تھے، تو انبیاء کو جن بنیادوں پر قتل کیا گیا ہے ان کے نزدیک بھی ناحق تھا. بغیر حقین کی قید کا فائدہ صاحب روح المانی نے لکھا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ. ایک سوال یہ ہے کہ انبیاء کی مدد کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہاں تو انبیاء قتل ہو رہے ہیں. اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہے کہ مدد ہمیشہ زندگی کے شکل میں ہی نہیں آتی. اصل میں کامیابی جسے کہتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، وہ دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے. اس وقت انبیاء کی طرف یہ حکم متوجہ ہوا تھا کہ تم کو کفر کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے
اور ثابت قدم رہنے کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو زندگی دیں اور سامنے والوں کے سب کو ختم کر دیں. ایک شکل یہ ہے. اور ثابت قدم رہنے کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ختم ہو جاؤ. موت تو اپنے وقت پر آنا ہے، موت وقت سے پہلے نہیں آتی. سامنے والے کو ہم تم پر غلبہ دیں گے تاکہ تم کو مقام شہادت نصیب ہو، اور مقام اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کو بچانے کے، سمجھ میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ایک آدمی گیا، اس کی حفاظت کے لیے ایک آدمی گیا. تو مدد دو شکلوں میں آتی ہے. یہ کی شکل میں آتی ہے کہ سامنے والے کو ختم کر دیں اور سامنے والے کو بچا لیا جائے، دشمنوں کو ختم کر دیا جائے اور نبی کو بچا لیا جائے. یہ تو شکل سب کو سمجھ میں آتی ہے. یہ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ نبی کو ہی ختم کر دیا جائے اور اللہ ان کی شہادت پر راضی ہو جائے، ان کو مقام شہادت دے اور اللہ راضی ہو جائے. مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، چاہے زندہ رہ کر حاصل ہو چاہے مرنے کی شکل میں حاصل ہو، اللہ کی رضا پر موت آئے. یہ ہے اصل مقصد. اگر انبیاء کو جس نبی کی قسمت میں مقام شہادت لکھا ہوا ہے ان کو مقام شہادت اگر دینا ہے تو سامنے والے کو قتل کرنے کا موقع دینا پڑے گا، سامنے والے کو قتل کرنے میں کامیاب کرنا پڑے گا، تبھی تو اس کو مقام شہادت حاصل ہوگا. سمجھ میں آیا؟ کامیابی دو شکلوں میں ملتی ہے. ایک شکل یہ ہے کہ نبی زندہ بھی رہے اور سامنے والا ختم ہو جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ اسے مقام شہادت عطا فرماتے ہیں، اور مقام شہادت مقام رضا ہے، اللہ کی رضا کا بہت بڑا مقام ہے. دونوں صورتوں میں زندہ رہے یا نبی کی موت ہو جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا حاصل ہے اور اللہ کی رضا ہی کامیابی ہے. یہ سمجھنا. تیسری ایک اور بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو نبی کو قتل ہونا منظور ہے. بولو، نبی کو قتل ہونا تو اپنے مشن میں خیانت برداشت نہیں، اپنے منصب کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا نبی کو برداشت نہیں ہے کہ باطل سے ہاتھ میں ہاتھ ملا لے، سمجھوتا کر لے تو نبی بچ سکتا ہے، لیکن نبی کو اپنی موت منظور ہے، اپنے منصب میں خیانت برداشت نہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ نبی کے سوچنے کا انداز ہے. آگے کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ان کی نافرمانیوں، مسلسل نافرمانیوں کی سزا ہے جو ان پر ذلت اور مسکنت کو یہ کر دیا گیا ہے. انبیاء کا قتل کی سزا ہے یہ. آگے کہا لیسوا سوا. پھر قرآن کریم کا ایک اعتدال دیکھیے. میں وہی کہہ رہا تھا، قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو اس میں اس کی رو میں بہہ نہیں جاتا. جیسے آدمی کو غصہ آتا ہے، ایک آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور یہاں کی سب پیشانی کی رگ پھڑکنے لگتی ہے. گفتگو کرتا ہے اس سے، تو پھر کوئی دوسرا آتا ہے اس سے بھی غصے میں گفتگو کرتا ہے، جبکہ غصہ اس پر کرنا نہیں ہے، غصہ اس پر کرنا ہے، لیکن چونکہ چند منٹ پہلے اس پر غصہ کر چکا ہے. اس کے بعد کوئی آدمی آتا ہے جس سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن غصہ اس پر بھی کرتا ہے. ایک تیسرا آدمی آتا ہے، غصہ اس پر ہے لیکن ایک تیسرے آدمی جب آتا ہے تو لب و لہجے میں غصے کا اثر باقی رہتا ہے. لیکن قرآن کریم ایسا نہیں کرتا. قرآن کریم پورے اعتدال کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے لیسوا سوا. اہل کتاب میں ایسا پورے ایسے نہیں ہیں، پورے ایسے نالائق بدماش فاسق فاجر نہیں ہیں. لیسوا سوا من اہل الکتاب. اہل کتاب میں سے امت قائمہ، ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے. دیکھیے قرآن کریم کا اعتراف دیکھیے. ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی ایک برائی سامنے آئی اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، ساری خوبیوں کو پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. بھائی اس کے اندر ایک برائی ہے تو 90 اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوگی، 10 برائیاں ہوں تو 10 اچھائیاں بھی تو ہوں گی. یہ ہمارا مزاج ہے، ایسا قرآن کریم کا مزاج نہیں ہے. امت قائمہ یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آناء اللیل وہم یسجدون، کہتے ہیں کہ وہ رات کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، طرح حالیں کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی آیت کو تلاوت کرنا درا حالیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز کی حالت میں
اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، والیوم الآخر، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان لے آتے ہیں، ویامرون بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر، زبردستی نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو نیک لوگ ہونے کے لیے سب چیزیں ضروری ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور معروفات کا حکم کرے اور منکرات سے امت کو روکے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، ہر قسم کی نیکیاں، وہ مالی عبادات ہو، وہ بدنی عبادات ہو، وہ انفرادی عبادات ہو، وہ اجتماعی معاملات ہو، بڑھ چڑھ کر وہ سب میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، ملی کام ہو، سماجی خدمت ہو، رفاعی خدمت ہو، ہر طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے ہیں۔ وہ رشتہ داروں کا کام ہو، پڑوسیوں کا کام ہو، وہ اجنبیوں کا کام ہو، وہ یتیموں کا ہو، وہ بیواؤں کا ہو، وہ مساکین کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہر طرح کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور وہ رات کے حصے میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درا حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے، فرض نماز تو وہ پڑھتے ہی ہیں۔ ادنا درجے کا مسلمان ہونے کے لیے بھی آدمی کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہاں فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر یہ ہے کہ وہ رات کے حصے میں، رات کا ایک معتدی ہی حصہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درا حالانکہ وہ نماز میں ہوتے ہیں۔ نیک آدمی بننے کے لیے ان تمام اوصاف کا، صفات کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھ لیجئے کیا کیا صفات ہے۔ وما يفعل من خیر، وہ لوگ جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، انفرادی ہو یا اجتماعی، کسی قسم کا بھی ہو، فلن یکفروا، ان کو اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی اجر دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ کس کے دل میں اللہ ہے؟ التقوی ہا ہونا، تقوی تو ایک چھپی ہوئی باطنی حقیقت کا نام ہے، تقوی ایک باطنی حقیقت کا نام ہے، علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ کوئی آدمی تقوی کا دعویٰ نہ کرے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش تو کرے، تقوی والوں کی صحبت اختیار کرے، اور جو متقی ہوگا وہ تقوی کا دعویٰ ہی نہیں کرے گا، اور جس دن تقوی کا دعویٰ کرے گا وہ متقین کے فہرست سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ متقی تقوی کا دعویٰ نہیں کرتے، باتوفیق بندے دعویٰ نہیں کیا کرتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب پہچانتے ہیں متقی کون ہے کون نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی ایک باطنی حقیقت ہے۔ ہاں، تم لوگوں کے سامنے اپنے تقوی کا ڈھنڈورا پیٹو، میں متقی ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر خوف و خشیت ہے، جتنا چاہے زور سے کہو، اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کس کے دل میں تقوی ہے۔ مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ اس میں متقین کے لیے تسلی ہے، اور ریاکاروں کے لیے اس میں تنبیہ ہے کہ ہیں تو متقی تو نہیں ہیں، لیکن متقی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ اور جو لوگ واقعی متقی ہیں ان کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے کہ جو ان کا پروردگار ہے ان کی نظروں میں وہ متقی ہیں۔ اگر کوئی متقی ہے تو اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، کوئی ریاکار اگر دعویٰ کرنے سے متقی نہیں بن سکتا۔ واللہ علیم بالمتقین، آگے بہت لمبا دور تک مضمون گیا ہے یہ، اس لیے جو ہے زندگی باقی ہے تو پھر سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا